اصل میں میں وہ آدمی نہیں ہوں جو نوکریاں چھیننے والا ہوں، میں تو نوکریاں دینے والا ہوں. لیکن صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بھی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر حسن مجھے آج تک، اب اگر یہ نوکری میرا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، شہزاد کا تو ہو سکتا ہے، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر آج بھی مجھے پتہ لگ جائے کہ میرے چلے جانے سے اس یونیورسٹی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، میں جانے کو تیار ہوں. لیکن مجھے شہزاد صاحب اور اس کے باقی دوستوں سے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میرے چلے جانے اور صدیق کے آ جانے سے اس یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہوگا. تو یہ، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہم یہ انگریزی میں کہتے ہیں، ایک مقولہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو اے ڈاگ ان دس فائٹ. وائس چانسلر کے خلاف لوگ، قائد اعظم یونیورسٹی یہ بڑی بد نصیب ہے کہ یہاں پہ جب بھی جو بھی وائس چانسلر آتا ہے لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ہمارا، میں نے جیسے بتایا کہ میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، وائس چانسلرشپ میرا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور وہ مجھ سے صدر پاکستان نے یہ پوچھا کہ آپ، یہ میں آج کی نسبت سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ حسن صاحب 3 یونیورسٹیز کے لیے 280 لوگوں نے انٹرویو دیا تو میں اس کی شارٹ لسٹنگ میں نمبر 1 تھا، پھر انٹرویو میں بھی نمبر 1 تھا. تو مجھے انہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے بھی رکھ دیا اور علامہ اقبال کی یونیورسٹی. تو پہلا انٹرویو میرا تھا صدر پاکستان. مجھے کہتے ہیں آپ کے اندر کیا ہے کہ آپ کو انہوں نے 2 آپ کے علاوہ پاکستان میں کوئی اور اکیڈیمک نہیں ہے. تو میں نے ایک لمحہ بھی نہیں گزارا ان کو جواب دینے میں. میں نے کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے. مجھے صدر پاکستان کہتے ہیں واقعی ڈاکٹر صاحب یو آر این انٹیلیجنٹ مین، اس سے بہتر کوئی جواب ہو نہیں سکتا. میں نے کہا یہ ان کا کرم ہے تو یہ بات بنی ہوئی ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ میں اس رویے کو جو ہے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ، اور میں نے تو کسی کے ساتھ کوئی برا کیا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا. میں نے آپ لوگوں کو پروموشنز دی، نوکریاں دی اور جو کچھ میں کر سکتا تھا اس کے اندر رکاوٹ آپ میں سے لوگ بنے. مجھے کوئی فائدہ اس سے نہیں تھا. وہ لوگ رکاوٹ، اچھا کوئی نیا آدمی آ گیا، وہ نیا آدمی جس کا نام لے رہا تھا وہ ہمارے جھنگ کی زبان میں کہتے ہیں اس سب وہ ٹھیک ہے نہ کھگ نہ خشک. وہ اگر ویسی بن بھی جاتا تو کی کر لے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ تو جڑا کوئی تھوڑے کو لائی ہو بھی نہیں. سو آئی واز سرپرائز کہ اتنی زیادہ اس کو، اور وہ ہے بھی حسن صاحب وہ تعلق سعیدوں کا اور ان کی قوم کا بڑا پرانا ہے، جو بلے شاہ والا تعلق ہے وہ اس قوم کا فرد ہے. تو میں نے، چلے آپ کہتے ہیں تو ٹیک کیئر. لیکن آج جو بھی آپ نے اسپیچز بھی سنی ہوں گی، میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، لیکن یہ بہت ہی اچھا ہماری روایت ہے امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کہ وہ سیرت کے اوپر اور میلاد کی محفل سجاتے ہیں. تو سیرت کی محفل سجانے کا ایک مقصد تو ذکر ہے ہمارے پیغمبر کا اور اہل بیت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمیں آج کے دن یہ تجدید کرنا چاہیے کہ ہم ایسے بننے کی کوشش کریں گے. محبت رسول کا سب سے بنیادی جو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ محبت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو ایک ہی طریقہ ہے، کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ وہ کام کریں جو ان کو پسند ہے. تو آج کے دن یہی عہد کرنے کا دن ہے. اور میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں، میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی اچھے انسان کی خوبیاں پوری انسانیت، ہیومینٹی کے لیے ایک ہی طرح ہے. کوئی فرق اس میں نہ کسی مذہب کا ہے، نہ کسی رنگ کا ہے، نہ کسی نسل کا ہے. یہ
ایک اچھے انسان کی خوبیاں تمام بنی نوع انسان، یہاں ہمارے اندر کرسچن بھی بیٹھے ہوں گے، آج وہ ہماری اس محفل میں آئے، قائد یونیورسٹی کی یہ خوبصورتی ہے، ہم بھی ان کے مختلف محافل میں جاتے ہیں، لیکن اچھے انسان کی خوبیاں وہی ہیں جو کہ ہمارے پیغمبر نے کہی۔ آپ منافق نہیں ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی دیکھیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے، یہ آپ پہ لازم ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اونچے کلمے ہوئی پڑھتے نہیں جنہاں دی کوٹی رجا کرن ہوئی جندے گھرن دے جڑے تروٹی یہ حضرت سلطان انہاں دی حج گھر تھی جڑے گھر بیٹھی روٹی، حقوق العباد کی بات ہے، نماز پڑھنا کام جنانا، روزہ صدقہ روٹی۔ تو بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لمبی تسبیح چلانا، یہ آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ آپ کا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ آپ وہ کریں جس سے دوسرے خوش ہوں، آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور بار بار آپ کو کہا گیا ہے کہ حقوق اللہ بخشے جائیں گے، حقوق العباد بخشے نہیں جائیں گے۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میری اس بات سے کسی دوسرے کو کتنی تکلیف ہوتی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگا، آپ اپنا فرائض منصبی جو ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ کی تقسیم سے انکار کو حسد کہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کا ملک ہے، اللہ اس کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ۔ تو اللہ کی تقسیم سے انکار آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے، اور جو کام اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ کام بھی پیغمبروں کا ہے، یہ کام بھی کہ حضرت علی کسی یہودی کے باغ میں جو ہے وہ کیوں مزدوری کرتے تھے، جو سب سے محبوب اللہ کے جو بندے ہیں ان میں سے شامل ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہر شخص کی اپنی اپنی کیپیسٹی میں قدر ہے۔ یہ ملک، یہ یونیورسٹی اگر وائس چانسلر کے بغیر نہیں چل سکتی تو مالی کے بغیر بھی نہیں چل سکتی، سویپر کے بغیر بھی نہیں چل سکتی۔ ہر ایک پرزہ جب ملے گا تو پھر ایک کامیاب جو ادارہ بنے گا یا جسم بنے گا۔ تو اس لیے ہم سب کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں اللہ نے لگائی ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، آپ اس ڈیوٹی کو دیانتداری سے انجام دیں، آپ دوسروں کے لیے دوسروں کی عزت کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں، اور اس جامعہ کے ماحول کو آپ ایک اچھے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، میں حاضر ہوں، وہ کس کا ہے یہ تم کو انتظار ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ شہزاد صاحب سے پوچھیں آپ کو کس کا انتظار تھا، جو آپ کو اس سے مل سکتا تھا وہ میں بھی دے سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو یہ کیا نہیں، میں نے کہا یہ جو تم نے فون کیے تھے نا اس کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے۔ کہتا ہے یہ ریکارڈنگ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا ہم بھی سارا دن تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی موکل ہے، یہ دیکھو یہ تمہاری جتنی کنورسیشن اس نے کی ہوئی تھی میں نے اس کو سنوا دی۔ تو وہ بے ہوش ہو کر کہتا ہے یہ کنورسیشن آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ میں نے کہا جی کچھ معاملات ایسے ہیں، وہ شاہ شمس کی طرح یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم سارے آج یہ عہد کریں کہ ہمارے وائس چانسلر، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر تھا، ہم تو میرا 4 سال ہے، 4 سال ہوں گے تو میں چلا جاؤں گا، میں 4 سال کے ایجنڈے پہ آئے، تو اس لیے آپ نے یہاں رہنا ہے، یہ آپ کی جامع ہے، اور میں 1 سال اور یہاں ہوں، میں آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میں اچھا کر سکوں وہ میں کروں گا، لیکن آپ لوگوں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ تبھی ایک اچھے مسلمان اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں جب آپ ویسے بنیں جیسے وہ چاہتے تھے۔ اور ان کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں،
اور یہ بہت ہمارے ملک میں اس چیز کی کمی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں ہمارے ہاں عدم برداشت ہے، فرقہ واریت ہے. یہ کیوں ہے؟ دیکھیں ہر کوئی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جس طریقے سے بھی پڑھتا ہے. ہر شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ یہ کر رہا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے درمیان ہے. آپ اپنے حساب سے عبادت کریں جس کو آپ درست سمجھتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں جس انداز سے وہ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی کرنے دیں، تاکہ ہم ان معاملات میں الجھے ہی نہیں. ہمارا امت مسلمہ کو اس سے کہیں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اس لیے اگر اور پھر وہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں اچھا تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بات یہ ہے کہ ہر شخص اگر اپنا کام صحیح طریقے سے کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے. اس نظام زہر کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے چند رائے پوچھا بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. تو یہ وہ کام ہے جو ہم انفرادی سطح پہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں. میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے اندر یہ ظرف دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں. ہم ایسے مسلمان بنیں جیسے کہ ہمارے پیغمبر چاہتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر صاحب آپ کا، شاہ صاحب آپ سب کا جو تشریف ہمارے مہمان یہاں لائے، میں قائد یونیورسٹی کی طرف سے اپنی طرف سے آپ لوگوں کا ممنون ہوں. آپ سب کا جو شریک محفل ہیں آپ سب کا بھی ممنون ہوں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ہماری جو امپلائی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ترقی دے اور آپ لوگوں کو یہ ہمت دے کہ آپ اس جامعہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں.